ایک بلند ترین صلوات اور پڑھیں مل جل کر۔ سب سے پہلے میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی، جس کو ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو چھوڑ دیجئے اس کو جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیجئے، جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی۔ پوری توجہ، تیسرا اور چوتھا مصرع۔ جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی۔ شرک کے مسافر کو، بدعتوں کے راہی کو ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں۔ شرک کے مسافر کو، بدعتوں کے راہی کو ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں ملتی، ہر بلا تو ملتی ہے کربلا نہیں ملتی۔ کعبہ روشن ہے ملک جھوم رہے ہیں سارے، کعبہ روشن ہے ملک جھوم رہے ہیں سارے، کیسی خوشیاں لیے یہ آج کی شب آئی ہے۔ کعبہ روشن ہے ملک جھوم رہے ہیں سارے، کیسی خوشیاں لیے یہ آج کی شب آئی ہے۔ دشمن حیدر کرار چھپے بیٹھے ہیں، موت کی شکل میں پھر تیرا رجب آئی ہے۔ کعبہ روشن ہے ملک جھوم رہے ہیں سارے، کیسی خوشیاں لیے یہ آج کی شب آئی ہے۔ دشمن حیدر کرار چھپے بیٹھے ہیں، موت کی شکل میں پھر تیرا رجب آئی ہے، موت کی شکل میں پھر تیرا رجب آئی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آل محمد پر مل جل کر۔ کتنا بلند دیکھیے رتبہ علی کا ہے، کتنا بلند دیکھیے رتبہ علی کا ہے، نبیوں کی انجمن میں بھی چرچا علی کا ہے۔ ہائے کتنا بلند دیکھیے رتبہ علی کا ہے، نبیوں کی انجمن میں بھی چرچا علی کا ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے۔ یہ عرش اور فرش بھی صدقہ علی کا ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، یہ عرش اور فرش بھی صدقہ علی کا ہے۔ لوری لوری یہی سناتی تھی بچپن میں میری ماں، ہے کربلا حسین کی کعبہ علی کا ہے۔ لوری یہی سناتی تھی بچپن میں میری ماں، ہے کربلا حسین کی کعبہ علی کا ہے۔ کتنا بلند دیکھیے رتبہ علی کا ہے، نبیوں کی انجمن میں بھی چرچا علی کا ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، یہ عرش اور فرش بھی صدقہ علی کا ہے۔ لوری یہی سناتی تھی بچپن میں میری ماں، ہے کربلا حسین کی کعبہ علی کا ہے۔ خوش ہو کے آسمان سے کہنے لگی زمین، شکر خدا سے مجھ پہ ہی روضہ علی کا۔ خوش ہو کے آسمان سے کہنے لگی زمین، شکر خدا سے مجھ پہ ہی روضہ علی کا ہے۔ خوش ہو کے آسمان سے کہنے لگی زمین، شکر خدا سے مجھ پہ ہی روضہ علی کا ہے، شکر خدا سے مجھ پہ ہی روضہ علی کا ہے۔ ماتم کی صداؤں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ماتم کی صداؤں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ظالم کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیں گے۔ ماتم کی صداؤں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ظالم کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیں گے۔ کہتا ہے جو بدعت ہے شبیر کا غم سن لے، کہتا ہے جو بدعت ہے شبیر کا غم سن لے، ہم ایسے مسلمان کو ہستی سے مٹا دیں گے۔ کہتا ہے جو بدعت ہے شبیر کا غم سن لے، ہم ماتم کی صداؤں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ماتم کی صداؤں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ظالم کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیں گے۔ کہتا ہے جو بدعت ہے شبیر کا غم سن لے، ہم ایسے مسلمان کو ہستی سے مٹا دیں گے۔ پرچم لیے ہاتھوں میں اور تازیہ کاندھوں پر، ہر دشمن سرور کی بستی کو جلا دیں۔ پرچم لیے ہاتھوں میں اور تازیہ کاندھوں پر، ہر دشمن سرور کی بستی کو جلا دیں گے۔ رتبہ ہے میرا اور میری شان الگ ہے، رتبہ مطلب پوری توجہ، رتبہ ہے میرا اور میری شان الگ ہے، رتبہ ہے میرا اور میری شان الگ ہے۔ دنیا میں عزاداروں کی پہچان الگ ہے، رتبہ ہے میرا اور میری شان الگ ہے۔ دنیا میں عزاداروں کی پہچان الگ ہے۔ کرتے تھے علی آ کے جہاں خرمہ فروشی، وہ میسا میں تمار کی دکان الگ ہے۔ کرتے تھے علی آ کے جہاں خرمہ فروشی،
کرتے تھے علی آ کے جہاں خرمہ فروشی، وہ میسم تمار کی دکان الگ ہے. کیوں ذکر علی سن کے اڑی چہرے کی رنگت؟ کیوں ذکر علی سن کے اڑی چہرے کی رنگت؟ کیا نسل پر رکھنے کی بھی میزان الگ ہے؟ کیوں ذکر علی سن کے اڑی چہرے کی رنگت؟ کیوں ذکر علی سن کے اڑی چہرے کی بھی رنگت؟ کیا نسل پر رکھنے کی بھی میزان الگ ہے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آل محمد پر مل جل کر. ایک بیٹے کا سوال ماں سے ہوتا ہے اور پھر ماں کا جواب آتا ہے. چوتھا مصرع پوری توجہ میرے بھائی. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ. ماں کا جواب سن لیجئے گا پھر چاہے جیسے آپ سنیے شعر. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر. ہائے ہائے. چوتھا مصرع پوری توجہ، پوری توجہ. چوتھا مصرع اور ماں کا جواب سنیے. ماں کا جواب. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر. ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکار. ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر، ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر، ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر. ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر، کٹوا دوں جا کے ثانی حیدر کے نام پر. ماں نے بلائیں لے کے کہا خوش رہو مگر ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. ماتم کرو گے کیسے شہ تشنکام پر. کہ دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا. پوری توجہ، بیدار ہیں. دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا، جنت تو حر کے جیسا سمجھدار لے گیا. دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا، جنت تو حر کے جیسا سمجھدار لے گیا. دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا، جنت تو حر کے جیسا سمجھدار لے گیا. جنت اتر کے آ گئی مجلس کے فرش پر، فرش عزا بچھا کے عزادار لے گیا. جنت اتر کے آ گئی مجلس کے فرش پر، جنت اتر کے. دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا، جنت تو حر کے جیسا سمجھدار لے گیا. جنت اتر کے آ گئی مجلس کے فرش پر، فرش عزا بچھا کے عزادار لے گیا. دولت نہ کام آ سکی گھر میں یزید کے، بغض حسین کھینچ کے فنار لے گیا. دولت نہ کام آ سکی گھر میں یزید کے، بغض حسین کھینچ کے فنار لے گیا. ساحل کے پہرے دار کھڑے دیکھتے رہے دریا اٹھا کے شہ کا علمدار. ساحل کے پہرے دار کھڑے دیکھتے رہے دریا اٹھا کے شہ کا علمدار لے گیا. آخری کے دو شعر پوری توجہ، یہاں تک لانے کے لیے 3-4 شعر سنائے ہیں میں نے، اب آخری کے دو شعر. دولت نہ تخت و تاج نہ دینار لے گیا، جنت تو حر کے جیسا سمجھدار لے گیا. ساحل کے پہرے دار کھڑے دیکھتے رہے دریا اٹھا کے شہ کا علمدار لے گیا. جنت نہ کام آ سکی گھر میں یزید کے، بغض حسین کھینچ کے فنار لے گیا. شمر لئی کے قتل پر مفتی نہ رو کبھی، مختار کا شکار تھا مختار لے گیا. شمر لئی کے قتل پر مفتی نہ رو کبھی، شمر لئی کے قتل پر مفتی نہ رو کبھی، شمر لئی کے قتل پر مفتی نہ رو کبھی، مختار کا شکار تھا مختار لے گیا. شمر لئی کے قتل پر مفتی نہ رو کبھی، مختار کا شکار تھا مختار لے گیا. زنجیر پیچھے پیچھے ہے آگے میرا امام، قیدی بنا کے ظلم کو بیمار لے گیا.
زنجیر پیچھے پیچھے ہے، آگے میرا امام قیدی بنا کے ظلم کو بیمار لے گیا۔ زنجیر پیچھے پیچھے ہے، آگے میرا امام قیدی بنا کے ظلم کو بیمار لے گیا، قیدی بنا کے ظلم کو بیمار لے گیا۔ مقصد شبیر کب دنیا کی تعبیروں میں ہے؟ مقصد شبیر کب دنیا کی تعبیروں میں ہے؟ کربلا سمٹی ہوئی ہر جیسی تقدیروں میں ہے۔ مقصد شبیر کب دنیا کی تعبیروں میں ہے؟ کربلا سمٹی ہوئی ہر جیسی تقدیروں میں ہے۔ نصرت حق کے لیے وہ کیا اٹھائیں گے قلم؟ ظلمت فکر یزیدی جن کی تحریروں میں ہے۔ نصرت حق کے لیے وہ کیا اٹھائیں گے قلم؟ ظلمت فکر یزیدی جن کی تحریروں میں ہے۔ اے ہوائے ظلم خاموشی سے اپنی حد میں رہ، لہجہ مولا علی زینب کی تقریروں میں ہے۔ اے ہوائے ظلم خاموشی سے اپنی حد میں رہ۔